بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں، تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل گھڑی ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی بار یہ عمل کر لے تو میں اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر جس کا نام صفوان بن معطل ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتا ہے، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک اس کی شکایت کا تعلق ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں تو یہ دو صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جس وقت اذان ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً جائے، خواہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وہ صرف بھوکا اور پیاسا مرنے والی بات ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس عورت پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں عورتیں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین اور ناقص عقل رکھنے والی کسی ہوشیار مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف ہے یا نہیں؟ وہ عورتیں بولی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے، وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام،
کیا تمہارے پاس پانی دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیے وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا کیا واقعی آپ خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا ہاں میں خلیل اللہ ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر 70 قسم کے خوبصورت کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا ہوں، میں نے 1000 لشکر کو شکست دی، میں نے ہی شہر آدم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اجماع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا تھا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی زاہد عابدہ اور پرہیزگار تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکے نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی، ایک عابد کو لے کر شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گے تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے روزہ افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا، اسے بہت صدمہ پہنچا۔ وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی اے اللہ پاک، تو جانتا ہے میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔
शहजादी बोली, तुम उसी जगह जाओ जहाँ तुमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और गिरिया ज़ारी के साथ बारगाह खुदाबंदी में यूँ दुआ मांगो, ए अल्लाह ताला, ए मेरे मालिक व खालिक, अगर तूने ये मोती हमें दुनियावी रिज़्क के तौर पर अता फ़रमाया है तो इसमें हमें बरकत दे, और अगर आखिरत के ज़ख़ीरा में से अता फ़रमाया तो इसे वापस ले ले। उस नेक शख्स ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने वो मोती वापस ले लिया। उस नेक शख्स ने वापस आकर हकीकत शहज़ादी को बताई तो शहज़ादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तो बड़ा रहीम और करीम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत वो है जो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक फर्माबरदारी करती रहे, और उनके होने वाली औलादें अल्लाह के साए में होंगी, माँ सिवाय उन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे हज़ार शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं और उसके अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल समद बिन मुग़ल फरमाते हैं, हज़रत वाहब बिन मंबा ने फरमाया, हाँ, मैंने ज़बूर शरीफ की आखिरी 30 सत्रों में पढ़ा और कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक़ कहता हूँ, जो मुझे इस हाल में मिलेगा कि मुझसे मोहब्बत करता होगा तो मैं इसे अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो, मैं हक़ कहता हूँ, जो मुझे इस हाल में मिलेगा कि मेरे अज़ाब से खौफ रखता होगा तो मैं इसे अज़ाब ना दूंगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक़ कहता हूँ कि जो मुझे इस हाल में मिलेगा कि अपने गुनाहों की वजह से मुझसे हया करता होगा तो मैं मुआविज़ फरिश्तों को उसके गुनाह बुला दूंगा, यानी उसको बख्श दूंगा। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक़ कहता हूँ, अगर मेरा कोई बंदा मशरिक़ और मग़रिब को गुनाहों से भर दे और फिर बकरी के दूध दोहने के मकदार जितना ही शर्मिंदा हो जाएगा और मुझसे एक ही बार मग़फ़िरत तलब करेगा और उसके दिल में भी यही हो कि वो दोबारा गुनाह ना करेगा, तो मैं आसमान से ज़मीन पर गिरने वाली बारिश के कतरों से भी ज़्यादा जल्दी उसके गुनाह मिटा देता हूँ। ए दाऊद, मुझसे सुनो और मैं हक़ कहता हूँ, अगर मेरा कोई बंदा सिर्फ़ एक ही नेकी लेकर आएगा तो मैं उसके हक़ में जन्नत का फ़ैसला कर दूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, अगर ये बात है तो जो तेरी मार्फत रखता है इसे जायज़ ही नहीं कि तुझसे अपनी उम्मीद तोड़ दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, मेरे वलियों को थोड़ा सा अमल ही काफ़ी है, जैसा कि खाने में नमक चुटकी भर ही काफ़ी होता है। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मैं कब उनको अपना वली बनाता हूँ? जब उनका दिल शिरक से पाक हो जाए, उनके दिल में शिरक ज़ाइल हो जाए और उनका एतक़ाद मज़बूत हो जाए कि जन्नत और दोज़ख ही मेरे कब्ज़े में है, मैं ही ज़िंदगी और मौत का मालिक हूँ और कब्रों में दफन लोगों को मैं ही उठाने वाला हूँ। मैं ना ही बीवी रखता हूँ और ना ही औलाद, बस जब उनको मौत दूँ और उनके पास थोड़ा सा अमल हो जिस पर वो यकीन रखते हों तो मैं उस थोड़े को उनके लिए ज़्यादा कर दूँगा। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुलसिरात पर तेज़ी से गुज़रने वाले मेरे बंदे कौन से होंगे, जो मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहते हैं और उनकी ज़ुबानें मेरे ज़िक्र से तर रहती हैं। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मोमिनीन में मेरे यहाँ किसका मर्तबा बड़ा है? उसका जो मेरा दिया हुआ माल पास रखने के बजाय देने पर खुश होता है। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि कौन से फ़ुक़रा अफ़ज़ल हैं? वो जो मेरे फ़ैसले पर तक़सीम से राज़ी रहते हैं और जो रिज़्क़ मैं उनको अता करता हूँ उस पर मेरा शुक्र अदा करते हैं और हम्द व सना बयान करते हैं। ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि मोमिनीन में से किसको लंबी उम्र अता करना मुझे महबूब है? उसको जिसकी खाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक़्त काँप उठती है। मैं उसको मौत देना उसी तरह नापसंद करता हूँ जिस तरह बाप अपने बेटे की मौत नापसंद करता है। हालांकि मौत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि इसे उसके घर के अलावा दूसरे घर में खुशी रखूँ, क्योंकि उस घर यानी दुनिया की नेमतें तो आजमाइश और उसकी आसानियाँ भी शिद्दत हैं। दुनिया की नेमतों के तो दुश्मन हैं और उनके फितने खून के साथ गर्दिश करते हैं, इनसे अमन नहीं, इसलिए मैं अपने वलियों को जन्नत भेजने में जल्दी करता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन औलाद सूर फूंके जाने तक फौत ना होते। ए दाऊद, जो तुम अपने दिल में सोच रहे हो मैं वो जानता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने नेक बंदों को मौत देकर उनकी बात को मुनक़ता कर दिया। ए दाऊद, क्या तुम जानते नहीं कि मैं मोमिन की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी मदद करता हूँ, तो मौत जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है उस पर मदद क्यों ना करूँगा। तुम मोमिन के पाकीज़ा जिस्म को ज़मीन की तहों में भी देखोगे। मैं जब तक चाहूँगा अरसा दराज तक इसे यूं ही रखूँगा ताकि उसके सबब उसके अजर में इजाफ़ा इसे क़यामत तक अपने अमल का अच्छा बदला मिलेगा।
جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اس وجہ سے تو نے خود کو الرحمن الرحیم کہا ہے۔ یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر کسی بیمار کی تعزیت کرے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ تعالیٰ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا اللہ، تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو، اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگیں اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تیرے بندوں پر سب سے مشکل گھڑی قبر میں ہوتی ہے، تیرے بندے اس قبر کے عذاب سے کیسے بچے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قرآن میں موجود سورہ الملک کو مغرب کے بعد باقاعدگی سے پڑھے گا اس پر میں قبر کا عذاب ہٹا لوں گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کے بنیاد پر سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔